ہم حدیث نبوی کی روشنی میں ایک نہایت اہم اصول سیکھنے جا رہے ہیں جو عدل، انصاف اور حدود شریعت کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ حدیث نمبر 33 ہمیں یہ اصول بتاتی ہے کہ محض دعویٰ کافی نہیں ہے، ثبوت بھی ضروری ہے، اور انکار کرنے والے پر قسم لازم ہے۔ یہ اصول نہ صرف اسلامی عدالت کی بنیاد ہے بلکہ معاشرتی فتنوں اور بے جا الزام تراشی سے تحفظ کا ضامن بھی ہے۔ اسی بنیاد پر آج ہم سیکھیں گے کہ دعویٰ کیسے معتبر ہوتا ہے، گواہی کی اہمیت کیا ہے، اور کس صورت میں قسم کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعطی الناس بدعواہم لدعا رجال اموال قوم ودماءہم، اگر لوگوں کو صرف ان کے دعووں کی بنیاد پر دے دیا جائے تو کچھ لوگ دوسروں کے جان، مال اور عزت کا دعویٰ کر بیٹھیں گے۔ لیکن البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، لہٰذا دعوے دار کو دلیل دینا ہوگی اور انکار کرنے والے پر قسم جو ہے وہ لازم ہوگی۔ یہ حدیث حسن ہے، حدیث حسن درجے کی روایت ہے۔ تو یہ ایک اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ یہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ اختلافات و تنازعات کے وقت فیصلے کی بنیاد ہے، یعنی فیصلہ جب ہوتا ہے تو اس کی یہ بنیاد یہ حدیث بنتی ہے۔ ایک آدمی دوسرے شخص پر کسی حق کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا اس کا انکار کرتا ہے، یا ایک شخص اپنے اوپر کسی ثابت حق کی ادائیگی کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا انکار کرتا ہے، تو آخر جو ہے اس کے نزاع کا حل کیا ہوگا، اس مسئلے کا حل کیا ہوگا، اور حق اور ناحق کیسے معلوم ہوگا، کون حق پر ہے اور کون جو ہے وہ باطل پہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اصول بتا کر مدعی کو دلیل پیش کرنی ہوگی، اور دلیل نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ حلف اٹھائے گا، اختلاف کا حل یہ جو ہے وہ اختلاف کا حل ہو جائے گا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ لفظوں میں اگر دیکھا جائے، ایک شخص ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتی کی ہے، یا فلاں نے وہ میری زمین کو ہڑپ کی ہے، نجائز میری زمین پر قبضہ کیا ہے، تو اب جو ہے جو مدعی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اس کو جو ہے وہ دلیل دینی ہوگی، یعنی پروف اور ثبوت دینا ہوگا، یا کوئی گواہ پیش کرنا ہوگا، یا کوئی اس کی دلیل دے گا، تب اس کا دعویٰ جو ہے وہ معتبر مانا جائے گا۔ اگر وہ ایسے ہی نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی گواہ ہے، ایسے ہی وہ زبانی کلامی جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس پر اس نے دعویٰ، جو مدعا علیہ ہے، جس کے خلاف اس نے دعویٰ دائر کیا ہے، پھر وہ شخص جو ہے وہ قسم اٹھائے گا کہ میں جو ہوں میں نے اس کا کوئی جو ہے مال ہڑپ نہیں کیا، نہ اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے، نہ ہی میں نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، یعنی وہ اللہ کی قسم اٹھا کے وہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ تو یہ اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا۔ یہ حدیث ہر قسم کے دعوی میں عام ہے۔ جو شخص کسی پر کسی حق یا قرض یا سامان کا دعویٰ کرے تو اسے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ صحیح دلیل پیش کر دینے کی صورت میں اس کا حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اگر وہ دلیل پیش کرتا ہے، کوئی گواہ پیش کرتا ہے، تو پھر اس کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اگر صحیح دلیل پیش نہ کر سکا تو مدعا علیہ جو ہے حلف اٹھا کر اس کی تہمت سے بری ہو جائے گا، یعنی جس کے خلاف اس نے دعویٰ دائر کی ہے وہ قسم اٹھائے گا اور اس کے جو ہے وہ دعوے سے بری ہو جائے گا، اس کی تہمت سے بری ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے اوپر ثابت حق سے برات کا دعویٰ کرے، یعنی برات کا دعویٰ کرے، اور صاحب حق انکار کرے، تو جب تک وہ اپنی برات اور حق کی ادائیگی کی دلیل پیش نہ کرے تو اس کے ذمے کو جو ہے وہ ثابت نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہی اصل ہے۔ البتہ جو صاحب حق ہوگا نا، وہ حلف اٹھانا ہوگا، اس کا حق فلاں کے ذمہ باقی ہے۔ تو کسی مدعی کو صرف اس کے دعوے کی بنیاد پر کوئی چیز نہ دی جائے، یعنی کوئی بھی آ کے یہ دعویٰ کر دے فلانے نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، فلانے سے میں نے یہ چیز لینی ہے، اس نے مجھ سے اتنے پیسے ادھار لیے تھے، اس نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، تو اس کو جو ہے اس کے دعوے کی بنیاد پر کوئی چیز نہ دے دی جائے۔ یہ شریعت ہمیں بتا رہی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے گا تو کچھ لوگ دوسروں کی جان اور مال کا دعویٰ کر دیں گے۔ کوئی کہے گا اس نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، بھائی اتنے جو ہے وہ جانور مجھ سے لیے ہیں، اس نے اس سے جانور اتنے مجھ سے خریدے ہیں اور پیسے ابھی دینے والے ہیں۔ تو ایسے جو ہے وہ شر اور فساد اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ اس کو روکنا جو ہے بندے کے بس میں نہیں بات ہوگی، ممکن نہیں ہوگا، اور لوگوں کے جان اور مال غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر ہر کسی کے دعوے کی بنیاد پر سب کچھ دینا شروع کر دیا جائے تو یہ جو ہے دعوے جو ہیں وہ معاشرے میں فساد کا باعث بنیں گے۔
اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کس قدر کامل اور حقوق انسانی کی محافظ ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو؟ جب یہ اس رب کریم کی طرف سے نازل شدہ ہوئی ہے تو جو علم حکمت والا ہے، اپنے بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہے۔ اسلامی شریعت کے تمام احکام عدل و انصاف، رحم و کرم اور ظلم کی حمایت پر مبنی ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو دین ہے نا، یہ ہر قسم کے جو ہے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے کوئی دنیاوی معاملات ہیں یا جتنے بھی معاملات ہیں، اس میں ہر لحاظ سے جو ہے انسان کی رہنمائی کرتا ہے، انسان کو جو ہے وہ فیسلٹیز مہیا کرتا ہے، انسان کے تمام معاملات کو حل کرتا ہے۔ یہ ایسا دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ تو اس لیے جو بھی ایسے مطالبہ کر دے، اس کو چاہیے کہ وہ دلیل پیش کرے، اس پر جو ہے کوئی گواہ پیش کرے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے ہمیں چیز مل رہی ہے۔ اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے یا دلیل نہ دے سکے یا کوئی ایسے اس کے پاس کوئی اتھینٹک پروف نہیں ہے، تو پھر وہ جو مرضی دعویٰ کرتا رہے، پھر وہ جو اگلا بندہ جس کے خلاف اس نے دعویٰ دائر کیا ہے، تو وہ برات کا اعلان کرے، وہ قسم اٹھائے کہ میں نے اس کا کوئی پیسہ نہیں دینا، اس کے ساتھ میرا کوئی ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جان بوجھ کیسے کر رہا ہے۔ پھر وہ قسم اٹھا لے گا تو پھر جو ہے ان کا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، پھر وہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ تقویم بھائی ان کی ماما سے گزارش ہے کہ یہ جو ہیں مائک میوٹ پہ لگا لیں، جزاک اللہ۔ تو اس لیے جو ہے کوئی بھی اگر مطالبہ کرتا ہے، جب تک وہ دلیل نہیں دے گا تو اس کو جو ہے وہ اس کا دلیل دعوے کے مطابق کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، جب تک وہ دلیل جو ہے وہ مہیا نہیں کر لیتا۔ یہ سسٹر لائبہ سے گزارش ہے کہ اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، جزاک اللہ۔ تو اس لیے جو بھی ایسے مطالبات کریں ان کو چاہیے کہ وہ دلیل لائیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جھوٹی گواہی کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر جو ہے وہ ان کی وعید سنائی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس حدیث کے ضمن میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اتھینٹک حدیث ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کل معاشرے میں ایسے ہی کوئی کسی کے خلاف کوئی خبر پھیلا دیتا ہے، کوئی ایسے ہی جو ہے وہ بات کر دیتا ہے، تو ہر معاملے میں ہر خبر میں تحقیق کرنی چاہیے، حالانکہ اس نے یہ بات کیا، کوئی میرے خلاف بات کیا، کیا واقعی وہ درست ہے یا ایسے سنی سنائی بات پہ وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ قرآن نے بھی یہ اصول دیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہو۔ یعنی کسی کی سنی سنائی بات پر آپ اس پر عمل کر تو کوئی ایسا قدم اٹھا لو، بعد میں وہ قدم اٹھانے کے بعد آپ کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے فاسق کی بات پہ جو ہے خبر کرنی چاہیے۔ فاسق کہتے کسی ہیں؟ فاسق وہ شخص ہے جو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جھوٹا، بد دیانت اور حدود شریعت سے باہر نکل چکا ہوتا ہے، ایسے بندے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ یعنی فاسق وہ شخص جو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جھوٹا ہے، بد دیانت ہے اور حدود شریعت سے باہر نکل چکا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جس کی سچائی مشکوک ہو نا، جو بندہ جھوٹ بولتا ہو، اس کی خبر تحقیق کے بغیر قبول نہ کی جائے، اس کی خبر کی لازمی آپ تحقیق کیا کریں، جو بات بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جھوٹی خبریں، الزامات، ویڈیوز، یہ تحقیق کے بغیر رائے قائم کرنا اور فیصلے صادر کر دینا، یہ ایک سماجی فتنہ بن چکا ہے۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے نا کہ آپ تحقیق کرو، ہر معاملے میں ٹھہر کر دیکھو، پرکھو، پھر اس پر جو ہے وہ رد عمل دو، ایسے سنی سنائی بات پر جو ہے وہ عمل نہیں کر دینا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے یہ سسٹر لائبہ سے گزارش ہے کہ اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، سسٹر لائبہ، سسٹر سمائکہ وغیرہ جو لوگ ہیں، وہ شور آ رہے ہیں ان کی طرف سے۔ تو ایسے ہی جو ہے یعنی سنی سنائی بات پہ عمل کر دینا، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر اسی طرح ایک اصول یہ بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے اپنی زبان کی وجہ سے بڑے شاطر بنے پھرتے ہیں، اور وہ اس طرح ان کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ایک اصول ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو نا، اور ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی نسبت اپنی چرب زبانی سے مجھے قائل کر لے اور میں اس کے حق میں کوئی فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ بھی ہو، تو وہ آگ کا ٹکڑا خرید رہا ہے، چاہے تو وہ اسے لے لے، چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ یعنی کوئی سمجھتا ہے کہ میں بڑا شاطر ہوں، میں زبان کی چرب زبانی کی وجہ سے جو ہے وہ
فیصلہ اور جو وہ دعویٰ ہے میں اس میں جو ہے وہ جیت جاؤں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اصول دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی کہے گا کہ میرے جو ہے موافق نبی پاک نے فیصلہ دے دی ہے، اگر میں نبی بھی کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے مجھے قائل کر کے اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ کروا لے اور وہ سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، تو وہ اگر ناحق پہ ہے نا، جھوٹا ہے، اور مجھ سے وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا گیا صرف زبان کی چرب زبانی کی وجہ سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو ہے آگ کا ایک ٹکڑا خرید رہا ہے، چاہے تو اسے چھوڑ دے چاہے تو اسے لے لے. اس لیے زبان کی چرب زبانی کی وجہ بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ لوگ معصوم ہوتے ہیں، وہ اس قدر اتنے وہ نہیں ہو ان معاملات میں، یہ پرچی شرچی یا عدالتی کچہریوں کے معاملے میں نہیں پڑے ہوتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سارے بیتی وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں اور اپنے ان کی جائیداد یا اس طرح جتنی بھی مشترکہ جگہیں ہوتی ہیں ان کو اپنے نام کروانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہر معاملات میں. محض الفاظ کا ہنر فیصلے کو بدل سکتا ہے، مگر اللہ کے ہاں تو نیت، حق اور عدل دیکھا جائے گا نا. انسان کی نیت کیا ہے، اس کا عدل دیکھا جائے گا، کیا وہ انصاف کر رہا ہے یا ایسے کسی پر ظلم کر رہا ہے. تو دنیا کی عدالت میں تو چاہے اس کو فتح مل جائے، مگر قیامت کی عدالت میں تو وہ باطل پہ ہوگا، یعنی جھوٹا ہوگا، اور چرب زبانی کسی کو نہیں بچا سکے گی. اگر وہ جھوٹا ہے تو باطل پہ ہے، دنیاوی جتنی بھی عدالتیں اس کے حق میں فیصلہ کر رہی ہیں، لیکن وہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی بارگاہ میں تو اس نے پیش ہونا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کسی کے ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ جو ہے پورا فیصلہ کرے گا عدل انصاف کے ساتھ. اور ایسی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جھوٹی قسم کھا دیتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں اور سچے بن جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے متعلق بھی شریعت نے وہ جو ہمیں درس دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم کھا کر لے لے تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے، اللہ اس پر غصہ ہوں گے. یعنی جو شخص کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم کھا کر لے لے وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کے مال کو بیچتا ہے نا، تو مال تو اس کا بک جائے گا، اسے جو ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے. یعنی اس کا سودا تو فروخت ہو جائے گا لیکن جو ہے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات لوگ جو ہیں اپنے کسٹمر سے بڑی قسمیں کھاتے ہیں، یہ میں نے اتنے کا لیا ہے، مجھے اتنی اس میں بچت ہو رہی ہے، یہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، قسم کھا دیتے ہیں بات پہ. تو مال تو ان کا وہ جو ہے فروخت ہو جاتا ہے، لیکن ان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں برکت ختم ہو جاتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جھوٹی قسم تجارت، گواہی، دوستی اور معاشرے کی اعتماد کو جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے. معاشرے کے اندر یہ اعتماد جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اگر جھوٹی قسمیں کھائی جائیں یا جھوٹی گواہی دی جائے. ایسی کمائی، عزت یا فتح کا کوئی وزن نہیں رہتا. جھوٹ، فریب اور بدگمانی سے معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. بغیر تحقیق کسی پر الزام لگانا یہ فساد فی الارض ہے، یعنی زمین میں فساد کرنے کے برابر ہے. اور چرب زبانی سے حق چھیننا، لوگ چھینتے بھی ہیں ایسے، مگر آخرت میں عذاب سے تو نہیں بچ سکیں گے نا. جھوٹی قسم سے دنیا سنورتی نظر آتی ہے مگر آخرت برباد ہو جاتی ہے. انسان سمجھتا ہے میں جھوٹی قسمیں کھا کے جو ہے میں ترقی کر رہا ہوں، وہ سمجھے کہ دنیا کے معاملات میں ترقی کر رہا ہوگا لیکن اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے. اگر آج امت مسلمہ ان اصولوں پر واپس آ جائے تو جھوٹ، فتنہ، الزام تراشی اور ناانصافی کی آگ خود بخود بجھ جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کو پوری تحقیق کر کے پھر جو ہے وہ فیصلہ کیا کرتے تھے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میری پارٹی کا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، یا وہ جو ہے دوسرے مذہب کا ہے، دوسرے طبقے کا ہے، میں اس کے خلاف ہے. نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عادل تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام امین تھے، امانت دار تھے، حق پرست، تمام معاملات میں جو ہے وہ سچے تھے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، ایک وہ فاطمہ نامی بنو مخزوم قبیلے کی عورت نے جو چوری کی تو اس پر جو حکم صادر ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے خاندان والے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ ہمارے خاندان کی عورت ہے، اگر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو ہماری جو ہے انسلٹ ہوگی معاشرے میں، ہم بڑے لوگ ہیں، بڑے قبیلے کے لوگ ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے ایک صحابی تھے حضرت اسامہ بن زید، ان سے سفارش کروائی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے کہو کہ ان کو چھوڑ دو. یہ بار یہ سسٹر لائبہ، سسٹر سمائکہ وغیرہ سے گزارش ہے کہ اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں. آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے تو مائک میوٹ پہ لگائیں. جزاک اللہ خیرہ. اتنی باتیں کیوں آواز آ رہی ہے؟ آپ بہت شکریہ. کب سے میں آپ کو کہہ رہا تھا، آپ پتہ نہیں اپنی باتوں میں مصروف ہیں.
تو لہٰذا وہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کریں، وہ فلاں عورت جو ہے وہ ہمارے قبیلے کی ہے، اگر اس پر حد نافذ ہوگی، اس کے ہاتھ کاٹ جائیں گے تو ہماری معاشرے میں ناک کٹ جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا پہلی قومیں کیوں تباہ ہوئی ہیں؟ پہلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں کہ ان لوگوں میں اگر کوئی غریب طبقے کا یا کوئی مارے گھرانے کا جو ہے لوگ یا کسی سے گناہ ہو جاتا اس پر تو حد نافذ کی جاتی تھی، مگر کوئی مالدار یا اونچے طبقے کا اونچے خاندان والا کوئی گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے پہلی قومیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ایک تاریخی کلمات کہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری پیاری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر جو ہے وہ آسان انداز میں ان کو سمجھایا کہ معاشرے تباہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں، قومیں تباہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں جو ناانصافی کی بنیاد لوگ رکھتے ہیں، جو ماڑے لوگ ہیں، جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ان پر تو حد جاری ہو جاتی ہے، اور جو امیر لوگ ہیں، امیر زادے ہیں یا امیر زادی ہیں، ان پر جو ہے وہ پیسے وغیرہ دے کے وہ معاملہ سے بری ہو جاتی ہیں۔ آج دنیاوی معاملہ اگر دیکھا جائے تو معاشرہ یہ ایسے ہی چل رہا ہے، یہ دنیا ایسے چل رہی ہے، لیکن ان کو آخرت بھولی ہوئی ہے نا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں، دنیا میں تو کامیاب دنیاوی نظروں میں تو ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں تو وہ ناکام ہے۔ اللہ کی نظروں میں اس حال میں ملیں گے، اللہ ان پر غضبناک ہوگا اور کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ تو ایسے ہی جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا تمہیں بڑے گناہوں میں سے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اسی طرح اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹی قسم کھانا۔ یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہیں۔ انسان جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے نا، یا جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹی گواہی دینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ان کا شمار بڑے گناہوں میں سے ہوتا ہے۔ آج آپ عدالت میں جائیں، کچہریوں میں جائیں، آپ کو گواہ مل جاتی ہیں پیسوں کی بنیاد پہ، پیسے آپ ان کو دیں، وہ آپ کے ساتھ جا کے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، چاہے وہ جھوٹی گواہی ہے چاہے جس طرح کی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ہر حال میں، اور ہمیشہ جو ہے وہ سچی بات کرنی چاہیے اور سچی گواہی دینی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور قرآن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، تہمت یعنی جو پاک دامن عورتوں پر جو ہے تہمت لگاتا ہے اور وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان کو ہے اس بنیاد پر تہمت لگانے کی وجہ سے 4 گواہ بھی نہیں لا سکا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یعنی 80 کوڑے اس کو اس وجہ سے مارے جائیں گے اس نے پاک دامن عورت پر تہمت لگائی ہے اور وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکا۔ تو کس قدر جو ہے وہ یہ معاملہ سنگین ہے، یعنی کسی پر جو ہے وہ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے دینا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری برادری کا بندہ ہے، ہمارے جو ہے خاندان کا بندہ ہے، میں اس کے خلاف، یا میرا دوست ہے اس کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے، تو میں اس کے خلاف جو ہے وہ اس کے ساتھ نہ گیا اس کی تاریخ پہ، اس کی جو ہے گواہی دینے اس کے ساتھ، تو وہ چاہے وہ ناحق معاملے میں ہو تو اس کے ساتھ میرا تعلق خراب ہو جائے گا۔ یہ میرا اچھا دوست ہے، میرے خاندان میری فیملی کا ممبر ہے، تو اس وجہ سے میں اس کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں لوگ، لیکن یہ نہیں دیکھتے وہ بندہ جو ہے وہ جس معاملے میں جا رہا ہے، جس معاملہ جو پیش آیا ہے وہ اس میں وہ غلط ہے، تو اس کے ساتھ آپ کیوں چلتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں نا، الحب للہ والبغض فی اللہ، پھر آپ کو اس کے تعلقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے نا، آپ کا تعلق تو دین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تعلق اگر دین کی بنیاد پر ہوگا نا، تعلق اگر دنیاوی معاملات سے ہٹ کے اللہ کے دین کے لیے کسی سے ہوگا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تعلق میں بھی برکتیں عطا کرتی ہیں۔ اگر تعلق دنیاوی معاملات پر ہو، دنیاوی تعلق ہو یعنی مال و دولت کی وجہ سے، تو پھر یہ تعلق حقیقی تعلق نہیں ہوتا، یہ صرف جیب کی حد تک تعلق ہے، جو حقیقی تعلق ہے وہ تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آپ کا تعلق اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ دین کی بنیاد پر تعلق بنائیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے تعلق بنایا تھا دین کی بنیاد پر۔ جب دین کی بنیاد پر تعلق بنا تھا، پھر وہ آپس میں ایسے ان کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ قائم ہوا تھا، ایک دوسرے کے اوپر وہ جانیں نچھاور کرنے والے بن گئے۔ یعنی انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا اگر بھائی غیر مسلم ہے، تو جب میدان جنگ میں مقابلے میں آیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو ہے نا، شاید ان کا نام عبد الرحمن تھا، وہ جب جنگ میں ان کے مقابلے میں آئے تو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا نا، تو اپنے باپ سے ایک دن کہنے لگے ابو جی آپ فلاں جنگ میں جو ہے میری تلوار کی ضد میں آئے تھے، لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، آپ پہ میں نے وار نہیں کیا تھا۔
تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا میں تجھے اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ کے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے تجھے جو ہے قتل کر دیتا، یعنی تیرے اوپر تلوار چلا دیتا۔ یعنی ان کا تو یہ ایمان تھا، ان کا تعلق دین کی بنیاد پر تھا، ان کے سامنے یہ خونی رشتے یا خونی تعلق کوئی اہمیت کے عامل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے یہ دنیاوی تعلق جو ہیں یہ کوئی اہمیت کے عامل نہیں، اچھا تعلق اور اگر حقیقی تعلق کسی کی بنیاد پہ رکھا جائے گا نا وہ دین کی بنیاد پر رکھا جائے گا۔ اگر دین کی بنیاد پر تعلق ہوگا نا تو پھر یہ دنیاوی لحاظ سے بھی جو ہے وہ تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن کے ساتھ تمہیں محبت ہوگی کل قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر دینداروں کے ساتھ تم محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن تمہیں دیندار لوگوں کے ساتھ ہی تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اپنا تعلق ایسے لوگوں سے بنائیں، اپنی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے جوڑیں جو تمہیں اللہ کے قریب کریں، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کریں، نہ کہ آپ کی صحبت اس قدر جو ہے وہ بری ہو کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف بن جائیں، اللہ اور سبحانہ و تعالیٰ کے مخالفت کرنے والے بن جائیں، یا دین سے دور تر دور ہوتے چلے جائیں۔ آپ کی صحبت اور آپ کے ایمان کے اندر اس قدر لیول اور اس قدر جو ہے ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایسی بری مجلس میں جاتے بھی ہیں نا، بجائے اس کے کہ اس بری مجلس کا رنگ آپ کے اوپر آئے، آپ اپنا اثر، آپ اپنا رنگ جو ہے ان کے اوپر دین والا رنگ چھوڑ کے آئیں کہ وہ جو ہے آپ کے اس دینی لحاظ سے دینی تعلق سے متاثر ہو کے آپ کے قریب آئیں، نہ کہ آپ ان کے قریب جائیں۔ آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے دینی ماحول میں رہیں، دینی صحبت اختیار کریں، اسی سے انسان فتنوں سے بھی بچتا ہے اور اسی سے جو ہے انسان کے اندر ایمان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسی مجلسوں میں بیٹھے گا، ایسی صحبت میں جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کا باعث بن رہی ہے، تو اس سے ایمان کا لیول بھی کم ہوتا ہے، ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ شیطانی راستوں پہ چل پڑتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اس کی دنیا بھی ناکام ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ حدیث امت مسلمہ کو عدل انصاف کا آئینہ دکھاتی ہے۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ محض دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، دلیل اور شریعت کا معیار لازم ہے۔ یہ صرف عدالت کا اصول نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں جھوٹے دعووں، الزام تراشی اور فتنہ پروری سے روکنے کا ضابطہ ہے۔ اگر ہر کوئی محض زبان سے بات منوا لے تو نہ مال محفوظ رہے گا، نہ عزت، نہ جان۔ یہ حدیث ہمیں سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہے، کیا ہم دلیل سے بات کرتے ہیں یا محض الزام سے؟ کیا ہم انصاف کے طالب ہیں یا ذاتی مفاد کے؟ کیا ہم جھوٹے دعوے کر کے کسی کا حق مار رہے ہیں؟ لیکن یاد رکھیں مدعی پر دلیل، منکر پر قسم، اور رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر بات آپ کے ذہن میں ہوگی نا، پھر جو ہے وہ معاشرہ جو ہے معاشرے میں بد امنی نہیں پیدا ہوگی، بلکہ محبت کی فضا جو ہے وہ قائم و دائم ہوگی۔ اس لیے اس اصولوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی دعوے کی بنیاد پر آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو جب تک وہ دلیل نہ دے، گواہ نہ پیش کر سکے، تو وہ جو ہے اپنے دعوے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور جو مدعا علیہ ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے تو وہ جو ہے اگر وہ ایسا معاملہ نہیں ہے وہ تو سمجھ لے وہ قسم اٹھا لے تو اس کو جو ہے معاملے سے رفع دفع کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی حدیث۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنایا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو سسٹر نے درس دیا تھا نا شکر گزاری والا، تو اس میں آخری پوائنٹ تھا کہ جس معاشرے میں محبت نہ ہو وہ معاشرہ نہ جلد مٹ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھر کی مثال لیں تو جیسے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ علی کل حال، لیکن ہم صرف اپنا ہی رول ادا کرتے رہیں اور دوسری طرف سے کوئی بھی رسپانس نہ ہو، تو ایسی صورت میں اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اسلام ہماری رہنمائی یہی کرتا ہے کہ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ یہی اللہ ہر حال میں کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ شکریہ ادا کروں، چاہے وہ دوسری طرف سے مجھے ظلم و ستم ہی مجھ پر کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر انسان یہی فضا قائم رکھے شکر والی، تو جو دوسرا بندہ ہے وہ اس کے دل میں کبھی نہ کبھی تو یہ بات آئے گی نا، یار میں نے پوری زندگی جو ہے اس کے ساتھ جفا کی اخیر کر دیا تو اس نے جو ہے وہ آگے سے وفا کی اخیر کر دی ہے، تو وہ کبھی نہ کبھی تو مجھے لگتا ہے وہ پلٹے گا اپنے معاملے میں، یا اس کو کبھی نہ کبھی ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاید وہ کسی موقع پہ آ کے بدل جائے، یا آپ کی وہ اس قدر جو ہے قربانی دے کے اثار جذبہ دے کے وہ ہو سکتا ہے وہ بدل جائے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کو لوگوں تک پہنچایا نا، تو لوگوں نے جو ہے وہ کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ دکھ تکلیف پریشانیاں پہنچائی ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صبر کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھا۔ وہ ایک وقت وہ بھی آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہی لوگ جو ظلم و ستم کرنے والے تھے، وہ آپ کے مرید اور سچے محب اور جان نشاور کرنے والے جان نثار بن گئے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنا رویہ نہیں چینج کرنا چاہیے، بلکہ صبر ہی کرنا چاہیے۔ اور یہ صبر اتنا بڑا، یہ کہنے سے صبر بندہ کہتا ہے میں صبر تو یہ بہت بڑا عمل ہے، ایک اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ یہ صبر زبان سے کہنا تو آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فیسیلیٹی یعنی بندے کو دکھ پریشانیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں۔ تو اس حال میں میں سمجھتا ہوں کہ صبر کا دامن ہی بندے کو چھوڑنا چاہیے اور شکر کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اگرچہ دوسرا انسان ظلم و ستم کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے دعا کریں آپ خلوت میں، اللہ رب العالمین کے آگے تنہائی میں اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اس کے دل میں محبت پیدا فرمائے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک دعا بھی شیئر کروں گا، انشاءاللہ وہ اس کا ساتھ آپ نا اس کو لے کے آئیں، انشاءاللہ میں سمجھوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تبدیلی فرمائے گا دوسرے کے دل میں۔